بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سورۃ التوبہ میں آج ہم آیت نمبر 64 to 66 دیکھیں گے، اور ان آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خلاصہ کیا ہے کہ جو لوگ دین کا مذاق بناتے ہیں، اللہ، اس کے رسول اور اس کی آیتوں کا مذاق بناتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں انشاءاللہ دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ڈرتے ہیں منافقین اس بات سے کہ نازل ہو جائے ان مومنوں پر کوئی صورت، یعنی کوئی ایسی بات جو بھید کھول دے ان پر جو ان منافقوں کے دلوں میں ہیں. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے ٹھیک ہے، مزے کر لو، بے شک اللہ کھول دے گا اس راز کو جس سے تم ڈر رہے ہو. آیت نمبر 65. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں گے تو ضرور وہ سب جواب دیں گے کہ در حقیقت ہم تو مذاق اور دل لگی کر رہے تھے. ٹھیک ہے، آپ ان سے پوچھئے کیا اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول کے ساتھ تم مذاق کرتے ہو. آیت نمبر 66. لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے یہ بھی فرما دو کہ نہ تم بہانے کرو، یقیناً تم نے کفر کیا تمہارے ایمان میں رہنے کے باوجود، یعنی یہ اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑا کر. اگر ہم معاف کر دیں گے ایک گروہ کو تم میں سے تو ہم ضرور سزا دیں گے دوسرے گروہ کو. کیوں ایسا؟ یہ اس لیے کہ وہ سب مجرم ہیں. چلیں انشاءاللہ آیت نمبر 64 سے جو مزید جو ٹاپک چلے گا اس کا تھوڑا سا خلاصہ میں کر دوں کہ آگے جو بھی آیتیں آ رہی ہیں اس کے اکارڈنگ انشاءاللہ ہم جو ہے اپنے آپ کو جانچنے کی کوشش کریں گے، یا پھر ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے وہ ایک بات کا خلاصہ کیا ہے کہ منافقت کیسے جو ہے وہ انسان کے اندر آتی ہے، کیا سمٹمز ہیں اس کے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایمان کس طریقے سے انسان کا جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. ایک چیک لسٹ ہے میرے اور آپ کے لیے. اور دیکھیے آیتیں سنتے وقت کسی کو بھی آیتوں پر جو ہے وہ کنسیڈر نہ کریں کہ یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ ویسی ہے، وہ ایسا کرتی، جی نہیں. ہر آیت کو خود پر لے کر جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں. بات دیکھیں کہ اب یہ جو ہے حال یہاں پر دیکھیے منافقوں کا ایسا تھا، اللہ کے رسول کی جو ہے وہ محفل میں آیا کرتے تھے، اور آتے تھے جب یعنی کہ اللہ کے رسول کچھ باتیں ان سے شیئر کر رہے ہیں یا بتا رہے ہیں تو انہیں ایک خوف ہوتا تھا. کس چیز کا؟ کہ کیا پتہ ہمارے ہی مخالفت میں کوئی آیت نہ اتر جائے، ہماری کوئی پول پٹی نہ کھل جائے، ہم جو باتیں جو ہے وہ چپکے چپکے دین کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، نعوذ باللہ اللہ کے رسول کے خلاف کرتے ہیں، کہیں ان باتوں کا خلاصہ نہ ہو جائے. یہ بھی ایک نشانی ہے منافقت کی کہ وہ جو ہے اچھی باتوں کو بھی جب اس کے سامنے کیا جائے نا، حالانکہ اس کا نام بھی نہیں لیا جا رہا ہے، لیکن وہ اپنے مخالفت میں اس کو سمجھتا ہے. ہاں یہ میرے بارے میں ہی بول رہے ہوں گے، ہاں یہ میرے بارے میں آیتیں چل رہی ہیں. کیونکہ اتفاق ایسا ہوتا ہے، کئی دفعہ کلاس میں ہم لوگوں کے ساتھ ہو چکا ہے کہ
دیکھیے کہ ہر دن آپ کو اپنے کسی نہ کسی سوال کا جواب تو آیتوں کے تھرو ملتا ہوگا، یہ فیکٹ ہے الحمدللہ، کہ کئی دنوں سے آپ کے ذہن میں کوئی سوال چل رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیتوں کے ذریعے اس کا خلاصہ کر دیا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سوال دل میں ہے اور آیتیں میں بول رہی ہوں اور اتفاق سے اس کا جواب آپ کو مل گیا، تو یہ لگے گا لو میرے خلاف بول رہی ہیں۔ دیکھیں پڑھانے والے کو تو کچھ غیب نہیں پتہ، نعوذ باللہ، ہے نا، وہ تو اللہ کا کلام بتا رہا ہے، اور بہت سارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ تو جی نہیں، آیتیں مخالفت نے مت لیں اپنے، اور یہاں پر جو ہے خلاصہ کیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے منافقت صفت دل ہوتا ہے۔ اوکے، جس دل منافقت ہوتی ہے، ایک ہلکی سی بات میں کروں اور آگے چلوں، جس کے دل میں منافقت ہوتی ہے، یا سمجھے منافق جو ہوتا ہے، دو چیزوں سے وہ کبھی بھی محبت نہیں کرتا ہے۔ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اینڈ ادر از قرآن۔ فار ایگزامپل، ایک شخص چلیے وہ ایمان لے آیا یا مسلمان ہو گیا یا کوئی مسلمان ہے، اوکے، اب وہ جو ہے ایمان کے کمرے میں داخل ہو گیا، اس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رول ماڈل آیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات زندگی کے بارے میں جان کر، ان کے طور طریقے کو دیکھ کر، سمجھ کر، اب وہ سوچتا ہے نو آئی کانٹ، میں یہ نہیں کر سکتا۔ ارے یہ ساری جو سنتیں ہیں اللہ کے رسول کی، یہ تو میرے لائف اسٹائل کے خلاف ہے بالکل، میں اس کو نہیں کر سکتا ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ جو سنتیں ہیں، یہ ٹھیک ہے کہ عرب ممالک میں ٹھیک ہے، وہاں اس کو ہم کہ اپلائی کر سکتے ہیں یا اس پر عمل کر سکتے ہیں، یا پھر آپ کہیں نہیں بھائی میں تو اس کو نہیں کر سکتا ہوں۔ یعنی جس کے دل میں منافقت ہوتی ہے، یہ ایک چیک لسٹ ہے میرے اور آپ کے لیے، کہ جب صحیح سنت میرے سامنے آتی ہے اس وقت میرا رویہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ اللہ کے رسول کی کہ پسند کرے گا، ان کے ہاؤ بھاؤ کو، ان کے حلیے کو، سب کچھ پسند تو کرے گا، لیکن اخلاقاً اس کو اپنانا نہیں چاہتا ہے، ان کے اخلاق کو اپنانا نہیں چاہتا ہے، جس کا دل منافقت سے بھرا ہوتا ہے۔ منافق جو ہوتا ہے، سمجھو، وہ سوچے گا نہیں اگر بھائی میں داڑھی رکھ لیا، ارے میں اگر اسلامی کلچر کے حساب سے چلا تو لوگ مجھے آؤٹ ڈیٹڈ کہیں گے ہائے اس کو کیا ہو گیا، اس پر کسی نے جادو کر دیا ہے، یہ کیا اس نے اپنا حلیہ بنا رکھا ہے، یہ کیا یہ پردہ کرنے لگی ہے، عبایا پہننے لگی ہے، یہ اس کو کیا ہو گیا، یعنی لوگ تو میرے بارے میں ایسی باتیں بنائیں گے۔ یہ سوچ بھی منافقت کی ہوتی ہے۔ چیک کرے اپنے آپ کو۔ اچھا، پھر اس ایمان کے کمرے میں تھوڑا سا آگے جاتا ہے تو قرآن اس کے سامنے آتا ہے۔ دین اس کے بعد وہ کیا کہتا ہے؟ قرآن، اوہو یہ تو بھائی 1400 سال پرانی کتاب ہے، لیٹسٹ کوئی کتاب ہے تو دے جس کو میں پڑھوں، لیٹسٹ کوئی کتاب۔ سوچے ذرا آپ، یعنی اس کو چاہیے اس کے مجاز کا قرآن۔ منافق کو اگر آپ کہ اور آسانی سے سمجھنا چاہیں تو وہ سوچتا ہے مجھے وہ قرآن مل جائے جس میں میری سوچ ہو، میں جو سوچتا ہوں وہ اس میں لکھا ہو، اور جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ مجھے اس میں مل جائے، وہ ایسا سوچتا ہے۔ لیکن جب اللہ کے احکامات قرآن کے ذریعے اس تک پہنچتے ہیں، وہ اس کو فالو نہیں کرنا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں، میں اتنی آؤٹ ڈیٹڈ ناؤز باللہ کتاب کو فالو کروں گا تو میں بھی لوگوں کے درمیان آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاؤں گا۔ ہوتے بہت سارے لوگ ایسے، آپ سوچ رہیں گے ایسا بھی کرتے لوگ؟ جی ہاں، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ دیکھیے قرآن کو مسلمان پڑھ رہا ہے اور اس کے بعد اس کے مجاز کے اکارڈنگ اس کو آیتیں نہیں مل رہی تو اس کو فالو نہیں کرتا ہے، وہ چھوڑ دیتا ہے۔ اسی کو سورہ نساء میں اللہ نے کہا نا کہ کتاب، سورۃ البقرہ میں بھی بات گئی ہے کہ اہل کتاب قرآن کے کچھ حصے کو لے لیتے اور کچھ حصے کو، بعض کو کفر کرتے اور بعض کو جو ہے وہ لے لیتے۔ یہی ہے، جو چیزیں بھائی مجھے آسانی لگتی میں اس کو مان لوں گی، اور جو چیزیں مجھے مشکل لگتی میں اس کو چھوڑ دوں گی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ ایسے مجاز سے میرے دل کو، منافقت سے میرے دل کو بچائے۔ آپ کو دیکھیں کہ الحمدللہ آپ جو ہے قرآن کی 10ویں سیڑھی کو پار کرنے والی ہیں، الحمدللہ۔ جو بالکل سورۃ الفاتحہ سے سن رہی ہیں قرآن کو، وہ فیل کر رہی ہوں گی کہ ہم اپنے لائف کے سمجھے کہ 10ویں درجے کو پہنچ گئے ہیں،
اور قرآن واقعی اس طریقے سے سننے والے کی تربیت کرتا ہے کہ جیسے وہ بالکل ایک چھوٹا بچہ تھا، اب وہ 10 سال کا ایک بچہ جس کے تھوڑی سی میچورٹی آ جاتی ہے، صحیح غلط میں تھوڑا تمیز کرنے لگتا ہے۔ الحمدللہ میرا اور آپ کا حال ویسا ہونا چاہیے کہ 10ویں سیڑھی پر چڑھنے کے بعد میرے اندر کم سے کم اتنا سینس آ جانا چاہیے کہ مجھے جو ہے صحیح اور غلط میں فرق کرنے آنا چاہیے، کیونکہ قرآن کی روح کیا ہے؟ میں نے شروع میں ہی آپ کو بتا دیا تھا، قرآن کی روح کیا ہے؟ تبدیلی۔ اگر آپ قرآن کو سننے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر تبدیلی محسوس نہیں کرتی ہیں، دیٹ مینس آپ نے قرآن کی روح کو نہیں لیا، اس کی اصل کو آپ نے نہیں پہچانا۔ تو آپ 10ویں سیڑھی پر پہنچ کر اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم 10ویں سیڑھی کو پار کر کے الحمدللہ 11ویں سیڑھی پر آنے والے ہیں اللہ کے حکم سے۔ الحمدللہ شکر ادا کرے اللہ کا۔ اب سورۃ توبہ کے شروع میں ہی کہہ دیا گیا اتنا کہ اللہ کی آیتوں کو سن کر ایمان والوں کا دل کیسا ہوتا ہے؟ لرز جاتا ہے۔ سورہ انفال میں بھی پیچھے ہم نے پڑھا اس کو۔ بس اپنی کیفیت کو پہچان لیں، آپ کا کیا معاملہ قرآن کے ساتھ ہے، اور واقعی کیا میرے اور آپ کے اندر 10ویں سیڑھی پر 10ویں پارے کو پار کرتے کرتے یہ حرارت محسوس کرتے ہیں میں اور آپ؟ تو بہت مبارک ہے آپ کہ یہ حرارت آپ نے محسوس کی جو سورۃ التوبہ سے ہمیں میسج مل رہا ہے۔ اب اس کے بعد چلیے ہم آیتوں پہ چلتے ہیں کہ کس طریقے سے ایک منافقت صفت انسان جب اللہ کی آیتوں کو سنتا ہے تو اس کے دل کا حال کیا ہو جاتا ہے۔ دیکھیے مومن بندہ، اب یہ جو میں آپ کو اگزامپل دے رہی تھی نا کہ منافق دو چیزوں کو پسند نہیں کرتا ہے، ایک اللہ کے رسول کی ذات اور ان کے طور طریقے کو، اور ایک قرآن کو۔ لیکن ایک مومن جب اس کی زندگی میں دونوں چیزیں آتی ہیں تو سب سے پہلی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اس کو عطا کرتے ہیں، ہم نے اس میں ہی پڑھا سورۃ توبہ میں، اگر آپ کو یاد ہے، ملے گا کیا ان کو؟ جب کوئی اللہ کی کتاب کو فالو کرے گا تو سب سے پہلی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ یا سب سے پہلی رحمت اور نعمت اس پر جو کرتے ہیں وہ ہے قلب سکون، دل کا سکون اس کو عطا کرتے ہیں۔ تو ایک بندے مومن بہت پیسفل ہو جاتا ہے، اور یہ جو اس کو اطمینان ملتا ہے یہ ایمان کی نشانی ہوتی ہے۔ الحمدللہ آج دیکھیے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، دنیا کی ساری دولتیں عیش و آرام سب کچھ ہونے کے باوجود ان کو ایک دل کا اطمینان حاصل نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سورہ رعد میں انشاءاللہ جا کر ہم پڑھیں گے کہ اللہ نے دل بنا دیا، اور دل کا سکون اللہ نے اپنے ذکر میں رکھا ہے کہ دلوں کا سکون تو ڈیفینیٹلی میری یاد سے ملتا ہے۔ تو آج انسان دیکھیے اور اسپیشلی مسلمان بھی دنیا کو کمانے میں اتنا مصروف ہو گیا ہے کہ وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا ہے، تو کہاں سے اس کو دل کا سکون ملے گا؟ اب یہ یہاں پر جو باتیں بتائی جا رہی ہے اگلی آیتوں میں، آیت نمبر 64 سے، یہ اصل میں کس وقت کی باتیں ہیں؟ اب دیکھیے کہ تبوک کا سفر شروع ہو گیا، ٹھیک ہے، کچھ لوگ ہیلے بہانے بنا رہے ہیں، گئے نہیں گئے جو بھی ہے۔ اب جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے نا، اوکے، نہیں گئے، ان کو تو چھوڑ ہی دے، ان کا تذکرہ تو پیچھے آ کے گیا۔ اب جو لوگ ساتھ میں گئے ہیں، جی ہاں، بہت سارے منافق بھی ساتھ میں چلے گئے تھے، اللہ محالہ ہے جانا پڑے گا نہیں تو بھائی ٹیگ لگ جائے گا اور ایسا اور ویسا، کیونکہ تبوک فائنل کال تھی ایمان اور منافق کے بیچ میں فرق کرنے کے لیے، فائنل کال تھی، کلیئرلی کہہ دیا گیا تھا جو نہیں جائے گا اس پر منافقت کا ٹیگ لگا دیا جائے گا۔ اور ایسے 70 لوگ تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی لسٹنگ بھی کر دی تھی، اللہ کے رسول کو اس کی CID کر دی گئی تھی کہ یہ 70 لوگ تو منافقت کا ٹیگ لگنا ہی لگنا ہے ان کے اوپر۔ سوچے کہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے یہ۔ اس وقت اللہ کی طرف سے کسی کو منافقت کا ٹیگ لگا دیا جائے، کتنی بدبختی کی بات تھی، سوچے۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آج اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے اور آپ کے بارے میں کسی کو CID نہیں ہونے دیتے، بھائی یہ منافق ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، شکر نکلتا ہے ایسی آیتوں پہ، اللہ تیرا شکر ہے، کیونکہ میں دوسروں کا تو نہیں کہہ سکتی، ایون خود اپنی ذات میں بھی انسان کو اتنا بدگمان نہیں ہونا چاہیے کہ میرا دل منافقت سے پاک ہے، کبھی نہیں، میں تو کبھی گمان نہیں کر سکتی ہے، کہیں نہ کہیں ہمارے اندر منافقت ہوتی ہے۔
ہوگی، فیل کریں گے تبھی تو توبہ استغفار کی توفیق ملے گی نا. ناؤز باللہ اپنے آپ کو بہت پاک صاف سمجھیں گے. ہر بندے کو پتا ہوتا ہے بھائی کتنے پانی میں ہے وہ، کیوں کسی کو ظاہر کرے وہ. لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہماری برائیوں پر، ہماری کوتاہیوں پر اللہ نے پردہ ڈالا ہے. شکر ہے اس کا، الحمدللہ. اب اب کیا ہوا کہ یہ لوگ جو ہے ناؤز باللہ ایسی ایسی باتیں کیا کرتے تھے. ایک تو جا رہے ہیں راستے میں بیٹھ کے باتیں کر رہے، چیما گوئیاں کر رہے ہیں، ٹائم پاس کر رہے ہیں، اور خود کہہ رہے ہیں، ان کی زبانی پڑھیں گے آیتیں ہم لوگ انشاءاللہ بھی کچھ دیر کے بعد. خود کہتے تھے او اٹس جسٹ ٹائم پاس، ہم تو بس یوں ہی ایسے ہی دل لگی کر رہے تھے، ٹائم پاس کر رہے تھے. ان کے الفاظ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ بھی. سوچے ذرا، اللہ اکبر. پھر اس کے بعد یہ وہی لوگ تھے کہ واپسی میں ان لوگوں کی اتنی جرت ہو گئی تھی کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملہ بھی کر دیا تھا. سوچے ذرا، حیرت کی بات ہے نا کہ وہاں پر جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا رعب بھی دیکھ لیا تھا کہ کیسے فارس اور یہ کہ روم، یہ سارے لوگ کیسے اللہ کے رسول کا اتنا ڈر اور خوف اللہ نے ان کے دلوں میں بٹھا دیا تھا کہ وہ سب بھاگ گئے تھے. اس کے باوجود لیکن منافق کا دل نہیں پگھلا، اور واپسی میں نعوذ باللہ اللہ کے رسول پر حملہ کر دیا، قاتلان حملہ. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اللہ کے رسول کو بتا دیا تھا کہ آپ اپنا بچاؤ کر لیں، یہ آپ کے اوپر حملہ کرنے والے. چھپ کر بیٹھے تھے ایک جگہ پر، ایک وادی سے گزر ہو رہا تھا، اور بڑا سا پتھر جو ہے وہ کہ پش کر دیا تھا کہ جا کے نعوذ باللہ اللہ کے رسول پہ گرے. استغفر اللہ. سوچے ذرا آپ، سوچے آج میری اور آپ کے ساتھ کوئی چالے چلے تو کیا چلے. اللہ کا شکر ہے کوئی جان سے تو نہیں مارتا ہے دین پر عمل کرنے کی وجہ سے، یا دین پھیلانے کی وجہ سے، یا دین کا کام کرنے سے. آج تو لوگ یقین کریں کہ باتوں سے مار دیتے ہیں، باتوں سے اتنا ٹون کرتے ہیں، ہرٹ کرتے ہیں. اور مجھے ایک ہی چیز سمجھ آئی ہے کہ کہ کوئی دین کا کام کر رہا ہے نا، ان کو اندر سے اتنا توڑ دو، اتنا توڑ دو نا کہ کسی لائق نہ رہے. اللہ کے رسول کے ساتھ تو آپ سمجھے کہ قلبی، جسمانی، ذہنی، ہر طریقے کی جو ہے وہ مار دی گئی اللہ کے رسول کو. تو مجھے اور آپ کو کوئی کرے تو کیا کہے، کوئی بات نہیں، کوئی دل دکھا دے تو کیا ہو گیا. لیکن ہمیں ان تمام کی چیزوں کی وجہ سے اپنے کام کو نہیں روکنا چاہیے. بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے ایسا جو ہرٹ کریں گے، آپ کو تکلیف دیں گے، ایسی باتیں کریں گے کہ آپ اندر سے کمزور ہو جاؤ. نہ کرو کچھ بھی. بہت پیئر پریشر اتنا زیادہ ہوگا آپ کے اوپر کہ کچھ نہ کر سکیں گے، کچھ نہ. تو کوشش کرے کہ کہ ان سب سیرتوں کو سامنے رکھا کرے. سوچا کرے کہ جب اللہ کے رسول پر اتنی پریشانی آئی تھی تو میری اور آپ کی ذات کیا ہے. کیوں ہم نہ تھوڑا سا وقت دے دیں اللہ کے دین کے لیے. کوئی ہمارا دل دکھائے تو دکھانے دے، کیا کرنا ہے. دل ہی دکھائے گا، نہ جان تھوڑی لے گا ہماری. لیکن نہ رکے. دیکھیے آج اللہ کے رسول بھی ان کو قاتلانہ حملہ کیا گیا، ان کو اتنا دل دکھایا گیا، بچوں کی طرف سے اتنی پریشانیاں ان کو دی گئی. اگر وہ اس وقت رک جاتے تو اتنا کہ اتنا خوبصورت دین اور جنت کے راستے پر چلنے والے اتنے سارے اعمال ہمیں نہیں ملتے، کبھی نہیں ملتے. تو کوشش کرے اپنے آپ کو دیکھے کہ یہ قرآن کو اپنی طاقت بنائے، اپنے آپ کو تیار کرے. کیوں یہ مجھے اور آپ کو سکھایا جا رہا ہے، کیوں اللہ کے رسول کی اتنی باتیں مجھے اور آپ کو بتائی جا رہی ہے. اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو اندر سے مضبوط کریں. آنے دے پیئر پریشر، آنے دے. کتنا کہ انشاءاللہ آگے جا کر تقریباً صرف رات میں اتنی زبردست صورت ہے. یقین کرے اس میں ایک ایگزامپل پڑھنے کے بعد تو دل اتنا مضبوط ہو گیا تھا کہ مخالفت کی مثال اللہ نے ایک کہ سمندر کی جھاگ کے جیسے دی ہے کہ یہ جو سمندر کا جھاگ آتا ہے نا، یہ ہے تمہاری مخالفت. کبھی آپ بیٹھا کرے تو صرف گھومنے پھرنے کی نیت سے نہ جائیں. چلو بھائی ہم بیچ پر جا رہے ہیں، میرا جانا بھی غور و فکر کے لیے ہوتا ہے کہ وہ جو جھاگ کے ساتھ اتنی تیزی سے لہر آتی ہے، ایسا لگتا ہے انسان کو ڈبا جائے گی. بس آپ کاؤنٹ کریں ود ان اے سیکنڈ کیسے وہ لہروں کے سارے جھاگ ختم ہو جاتے ود ان اے سیکنڈ. سوچے منٹ بھی نہیں لگتا ہے. بس یہ ہے مخالفت دین کے راستے میں آنے والوں کے لیے. کچھ ٹائم کی مخالفت ہوگی،
لیکن انشاءاللہ بات کے لیے بہت آسانیاں ہو جاتی ہیں. اگر آپ اس جھاگ میں بہہ گئیں، اس مخالفت میں آپ اپنے آپ کو آپ نے کمزور کر لیا، تو کہیں کا نہیں چھوڑے گا وہ جھاگ آپ کو. انشاءاللہ وہ مثال جب آئے گی تو بہت اچھے طریقے سے ہم اس پر جو ہے بات کریں گے. اب ان کی باتوں کی طرف چلتے ہیں. کہتے ہیں یحذر المنافقین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو ہے نا منافق، یہ ڈرتے ہیں کس بات سے؟ ذرا غور کریے گا آیت پر. ان تنزل علیہم سورہ، کہ نازل ہو جائے ان مومنوں پر کوئی سورت. بڑی حیرت ہوئی جب میں اس آیت کی اسٹڈی کر رہی تھی. کچھ ایک بات میں نے ہائی لائٹ کیا اس آیت میں، اس سے پہلے میں نے کبھی اس پر غور و فکر نہیں کیا. یہاں دیکھیے کہ سورت یا آیت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی تھی، یہاں پر علیہم کیوں آیا ہے؟ یہ صحابہ اور مسلمانوں کی طرف کیوں اشارہ کیا گیا ہے؟ یہ اتنا غور کا نقطہ ہے نا کہ شاید اس سے پہلے آپ نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا اس پر. اب دیکھیے کہ پہلے اس آیت کو لیتے ہیں پھر واضح کرتے ہیں انشاءاللہ. اچھا، کہ نازل ہو جائے ان مومنوں پر کوئی صورت جو بھید کھول دے ان پر، کس کے؟ ان کے دلوں میں جو منافقت چھپا ہوا ہے اس کی جو پول پٹی کھول دے یا اس کو کلیئر کر دے. دیکھیے یہ منافقوں کو بھی پتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیتیں اترتی ہے وہ حق ہے. الحمدللہ دے نو. آج دیکھیے کون مسلمان ہے جس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ الحمدللہ یہ قرآن حق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے. ہاں، وہ ذات جس نے اس کلام کو اتارا ہے الحمدللہ وہ حق ہے. ان کو پتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کبھی بھی خیانت نہیں کریں گے، پتا تھا ان کو. اسی لیے انہوں نے مسلمانوں کی طرف اشارہ کیا کہ یہ اللہ کے رسول تو وحی میں ذرا بھی زبر زیر کا بھی فرق نہیں کریں گے، لیکن اس لیے مسلمانوں کی طرف اشارہ کر دیا کہ ان کی جرت نہیں تھی کہ یہاں پر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر دیتے. حیرت کی بات ہے. دے نو کہ ہم جو چپ کے باتیں کر رہے، حیرت کی بات یہ ہے، سنیے آپ ذرا. ان کو یہ پتا تھا کہ ہم چپ کے جو پروپوگنڈے کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف، اس کی سی آئی ڈی کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو جانی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ دے دیں گے. پھر سوچے کتنی بڑی جرت تھی ان کے اندر، پتا ہونے کے باوجود بھی ایسا کام کر رہے تھے. سوچے ذرا. اور اس کے بعد اب کیا ہوا کہ اس طریقے سے ان کو تھا کہ بھائی دیکھو ہم تبوک کے سفر پہ جا رہے ہیں، راستے میں بیٹھ کر نعوذ باللہ ہم ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کو تو پتہ چل جائے گا. اور ہو بھی گیا. ٹھیک ہے چلیں. اب اس کے بعد جب اللہ کے رسول کو اور کسی صحابہ کے تھرو یہ پتا چلا، ٹھیک ہے، پتا چلا، انہوں نے سن لیا تھا اور بہت ساری باتیں تھی، اور میں انشاءاللہ بتاتی ہوں آپ کو کہ کیا کیا باتیں تھی وہ. نعوذ باللہ کسی نے تو یہ کہا تھا کہ دیکھو دیکھو یہ مٹھی بھر کھجور لے کر، اور یہ مٹھی بھر کھجور کا کیا قصہ ہے انشاءاللہ آگے ایک صحابہ کا قصہ آئے گا، وہاں پہ میں انشاءاللہ تفصیل سے آپ کو بتاؤں گی. مٹھی بھر کھجور لے کے روم کو فتح کرنے چلے. دیکھو یہ نعوذ باللہ جائیں گے تو واپس پلٹ کر نہیں آئیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ ایسی باتیں کرتے تھے کہ یہ اپنے اہل کی طرف اور کبھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ پلٹ کر نہیں آئیں گے. استغفر اللہ. بدگمانی ایک لیڈر کے بارے میں، وہ لیڈر جو اللہ کا محبوب ہے اس کے بارے میں ایسے ایسی باتیں کر رہے. سوچے ذرا. اور بہت ساری باتیں کہ دیکھو یہ جا رہے تو ذلیل ہو کر آئیں گے، ایسا ویسا. اور یہ ساری باتیں ایک صحابہ نے سن لی تھی، سن لیا تھا انہوں نے، اور جا کر انہوں نے اللہ کے رسول کے سامنے یہ باتیں کی کہ اللہ کے رسول یہ لوگ ایسے ایسی باتیں کر رہے تھے، اور وہ لوگ مکر گئے. اسی لیے اللہ نے کہا پولیس تہذیؤ ان وہاں مخرج ما تحذرون، کہ آپ ان کو جو ہے فرما دیجئے جاؤ بھائی خوب مذاق اڑا لو، خوب مزے کر لو، بے شک اللہ کھول کر رکھ دے گا اس راز کو جس سے تم ڈر رہے ہو. ڈر رہے تھے نا یہ بھائی، مزے لینے کے لیے تو ہم نے مذاق اڑا لیا، اب دیکھو ہماری پول پٹی کھلے گی تو دیکھنا ہمیں کتنا ذلیل ہونا پڑے گا. تو اللہ نے بھی کہہ دیا، اللہ کے رسول کو کہہ دیا ان سے کہہ دو خوب مذاق اڑا لو، تمہیں جتنا مذاق اڑانا ہے، اور دیکھنا تمہاری باتوں کو اللہ کھول کر رکھ دے گا. سوچے ذرا آپ، تبوک ہونے سے پہلے کے سارے واقعات، اور سورۃ توبہ پورا اسی سے بھرا پڑا ہے. راستے میں کیا ہوا، دین وہاں پر کیا ہوا، دین واپسی میں کیا ہوا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سنو،
اور اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، دیکھیے دھیان دیجیے، اور اگر آپ ان سے پوچھیں گے نا کس بارے میں، بھائی بتاؤ کیا چیما گوئیاں چل رہی تھی راستے میں، کیا تم ٹائم پاس کر رہے تھے، کیا بات تھی، تو اب ان کا جواب بھی سن لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھیے آپ جب ان سے پوچھیں گے نا تو یہ جواب دیں گے، کیا لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، ضرور بس ضرور، اتنی تاکید کے ساتھ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ضرور بس ضرور وہ سب کہیں گے انما، در حقیقت ہم تھے مذاق اور دل لگی کر رہے تھے۔ لیجئے، اللہ اکبر، کتنی حیرت کی بات ہے، دیکھیں ارے ہم تو جسٹ ٹائم پاس کر رہے تھے، کیا کریں، اب اتنا لمبا سفر تھا، کوئی انٹرٹینمنٹ تو تھا نہیں، تو بس ہم کو کچھ ٹاپک نہیں ملا تو ہم نے اللہ اور رسول کے ٹاپک کو ہی مذاق بنا لیا۔ سوچے ذرا، ہم؟ اللہ تعالیٰ بولتے ہیں اچھا اب اور ان سے دیکھیے، اب ان کو آپ جواب دیجیے، قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تہزئون، آپ ان سے ذرا پوچھیے کیا اللہ، اس کی آیتیں اور اس کا رسول، بس یہی چیزیں رہ گئی تم مذاق کرتے ہو اس کا؟ یعنی آج تمہارے جوکس کا جو ٹائٹل ہے وہ نعوذ باللہ اللہ، اس کی آیتیں اور اس کا رسول، یہی ٹائٹل رہ گیا تمہاری جوکس کا، تمہیں اور کوئی بھی ٹاپک نہیں ملا کہ تم جو ہے وہ جوک کر سکو۔ سوچے، اور یہ جب کہ جب جا رہے تھے نا راستے میں، اب دیکھیے کہ جو لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ جا رہے ہیں، واقعی خالص دل سے جا رہے ہیں، وہ تو راستے پر اللہ کی تسبیحات کرتے جائیں گے۔ اب یہ تو ایک دم مرے ہوئے دل سے گئے تھے، بالکل تھکے ہوئے دل سے گئے تھے، جانا ہی پڑا، جانے کا دل تو تھا نہیں، ٹائم پاس کے لیے کچھ تو چاہیے، اور کچھ لوگ تو بس جاسوسی کے لیے آئے تھے، کان لگا کر سنتے ہیں، اب پیچھے آیت گئی نا کہ صرف کان لگا کے سنتے تھے کہ میٹر کیا چل رہا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول اور صحابہ کے بیچ میں کیا باتیں چل رہی ہے، سیکریٹ باتیں۔ کچھ لوگ تو اس ٹائم تو ٹویٹر، فیس بک، واٹس ایپ یہ سب نہیں تھا نا، تو ایسے وایا وایا میسج پہنچاتے تھے جو لوگ گھروں میں بیٹھے تھے اور اللہ کے راستے میں تبوک میں نہیں نکلے تھے۔ کچھ لوگ تو اس مقصد سے آئے تھے، چلو بھائی ہم صرف ہے نا کیا کریں گے، سی آئی ڈی کرتے رہیں گے، ادھر کی خبر ادھر، ادھر کی خبر ادھر، اس طریقے سے۔ اللہ اکبر، سوچے ذرا، یہ ساری ان کی باتیں، اب اس کے بعد ہوا کیا، اب جب وہ صحابہ آ کے اللہ کے رسول کو بتا رہے ہیں، یہ سب مکر گئے۔ پہلی بات تو مکر گئے، دیکھیے یہ آیت کیوں نازل ہوئی، یہ مکر گئے، نہیں نہیں اللہ کے رسول ہم نے تو ایسا نہیں کہا، ویسا نہیں کہا۔ اب اب وہ صحابہ تو ان کے سامنے جھوٹے پڑ گئے نا، ٹھیک ہے، صحابہ نے اسی وقت دعا کی کہ اللہ میں حق ہوں، ان کو ثابت کر دے، میں حق پر ہوں، میں حق بات کہہ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، وہ صحابہ کی دعا پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کر دی۔ دیکھیے، یقین کریں، آپ اگر حق پر ہیں، آپ اگر سچی نیت سے کام کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی کہیں نہ کہیں سے ہیلپ ضرور کریں گے، اتنا تو یقین رکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ پر۔ دنیا آپ کو جھٹلا رہی ہے، دنیا آپ کو جھوٹا کہہ رہی ہے، آپ حق پر رہیں، انشاءاللہ کبھی بھی جو ہے وہ کسی کے ساتھ آپ کا معاملہ کہ کیسا بھی ہو، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ حق کو حق اور باطل کو باطل، جیسے وہ صحابہ نے دعا کی تو اس دعا کے عوض میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیتیں اتار دی۔ کتنی بڑی بات ہے، سوچے آپ، بہت بڑی بات ہے۔ تا قیامت ان کی بے گناہی کا یہ ٹاپک پڑھا جائے گا کہ ان کے منہ سے ہی اللہ کے رسول نے اگلوایا، بتاؤ بھائی تم کیا کہتے ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو آیت نازل کر دی۔ بیچارے یہی تو خوف کھا رہے تھے کہ کہیں ہم یہاں جھوٹ تو بول رہے ہیں، لیکن کہیں ہمارے ہی کہ ہماری ساری پول نہ کھل جائے، یا ہمارے دل کے سارے راز نہ کھل جائے۔ ٹھیک ہے، چلیں اب اس کے بعد دیکھیے کہ کس طریقے سے اللہ نے اور خلاصہ کیا۔ اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ سنو، اب تم ان سے یہ بھی کہہ دو، کیا کہہ دو کہ اچھا اس آیت پہ تھوڑا سا ایک کہ اگر ہم ایک ادب بھی سکھایا جا رہا ہے کہ دیکھیے مسلمانوں کو اسپیشلی، کیونکہ مسلمان ان آیتوں کو پڑھ رہے ہیں۔ آج دیکھیں کہ آپ زیادہ تر جوکس آپ کو دین پر ملتے ہیں، چاہے وہ عید الضحیٰ کا معاملہ ہو، چاہے رمضان کا معاملہ ہو۔ دیکھیں آپ ذرا رمضان کے معاملے میں کچھ جوکس آپ کو یاد آ رہا ہے تو مجھے بتائیں کہ کیسے ان لوگوں نے مذاق بنایا تھا رمضان کا، کسی کو یاد ہے کوئی جوک؟
عید الضحیٰ میں کسی کو جوک یاد ہے؟ بتائیے کس طریقے سے انسان جو ہے وہ کہ دین کا مذاق بناتا ہے، اور یہ منافق ہوتا ہے. ٹھیک ہے بھائی، قرآن کو تو میں اس طریقے سے لے لوں گا، کبھی قسم کھانی پڑی اپنے ہاتھ کو ثابت کرنے کے لیے میں سچا ہوں تو قرآن ہاتھ میں لے لوں گا، کبھی مصیبت پڑی تو میں اس کا وظیفہ کر لوں گا. یہ منافقہ صفت دل یہ ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ مذاق بنانا ہی ہو گیا. اللہ نے قرآن کو اس لیے تو نہیں اتارا، اللہ نے اپنی آیتوں کو اس لیے تو نہیں اتارا، ہے نا. اللہ کا کیسے مذاق بنانا، نعوذ باللہ. کس کس طریقے سے اللہ کے اوپر باتیں بنا بنا کر، یعنی الٹی سیدھی باتیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ ایسا ہے ویسا. رسول کی طرف سے کیسے مذاق بنانا. آج دیکھیں کہ کوئی اگر نان مسلم ہے، نعوذ باللہ، جیسے کہ ایک فتنہ اٹھا تھا، اللہ کے رسول کا کارٹون استغفر اللہ بنایا گیا، اسکیچ بنایا گیا، کتنا بڑا فتنہ ہو گیا تھا. چلیے وہ تو نان مسلم ہے، مسلمان کیسے اللہ کے رسول کا مذاق بناتا ہے. کیوں؟ اسلامک پہناوے پہ پوائنٹ نکالنا، اس کا مذاق بنانا، داڑھی کا مذاق بنانا. کوئی دیندار ہے تو اس کو یہ کہہ دینا بھائی یہ تو بڑی اللہ والی ہو گئی ہے، جب دیکھو جب اللہ اللہ ہی کرتے رہتی ہے. نہیں، آپ سوچے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ دین کا مذاق بنانا ہی ہو گیا. رمضان کے ٹاپک پر دیکھیے کہ ایک شخص جو ہے وہ کچھ بھی کر رہا ہے، ٹی وی دیکھ رہا ہے، کچھ بھی دیکھ رہا ہے، اور وہ افطاری میں جو ہے افطاری کے ویٹ میں لگا ہوا انتظار میں ہے کہ اذان ہو تو، اور رنگ ٹون بجتی ہے، اور کس طریقے سے وہ افطار کر لیتا ہے، اور پتہ چلا کہ وہ اذان نہیں تھی، رنگ ٹون تھا. یہ سب کیا ضرورت ہے. عید الضحیٰ میں کیسے مذاق بنایا جاتا ہے، گوشت کا مذاق بنایا جاتا ہے، قربانی کے جانوروں کا مذاق بنایا جاتا ہے. دیکھیں آپ بولو کہ بھائی ہم تو نہیں کرتے، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے کہ آپ ایسی چیزوں کو موٹیویٹ نہیں کرتے ہیں. تو اللہ کے واسطے ایسی چیزیں جب آپ کے پاس آئے تو اس کو شیئر بھی نہ کریں، جسٹ اگنور کریں، اس کو فارورڈ نہ کریں، شیئر نہ کریں. کیا ہوتا ہے پتہ ہے، ہم شیئر بھی کرتے نا، دیکھو لوگ ایسی ایسی باتیں کر رہے تو آپ نے شیئر کر کے تو اگلے بندے کو بھی شیئر کر دیا، اس نے کسی اور کو شیئر کر دیا. یہ وایا مسلمان خود اپنے دین کا مذاق بنا لیتا ہے. بچنے کی کوشش کریں. میں نے کہا نا کہ اگلی آیتوں میں ٹاپک ہم کو یہی ملے گا کہ کیسے منافقت دل میں آتی ہے اور ایمان کیسے رخصت ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے دیکھیے کہ اللہ کو جو حق دینا ہے وہ حق نہیں دیتا ہے انسان، اور رسول کو جو حق دینا ہے اس کا حق نہیں دیتا ہے. اب ہوا کیا، آگے دیکھیے کہ کیا بات ہو رہی ہے. اب اللہ تعالیٰ بول رہے اب ان سے آپ یہ بھی کہہ دو لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. کتنی بڑی بات ہے، سوچے ذرا. نہیں تم بہانہ بناؤ، یقیناً تم کفر کرتے ہو تمہارے ایمان میں رہنے کے باوجود. سوچے اب ذرا کس کو کافر کہا جا رہا ہے. بھی منافق اللہ کے رسول کے ساتھ رہتے تھے، باجماعت نماز پڑھتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھتے تھے. حیرت کی بات ہے، ان کو اللہ کافر بول رہا ہے. آج مسلمان کافر کس کو بولتا ہے؟ وہ مندر میں جو گھنٹہ بجا رہا ہے. جی نہیں، کافر تو یہ لوگ بھی ہیں. اور کفر کیا ہے یہ کہ یہاں پر نہ انہوں نے اللہ کی قدر کی، نہ اللہ کے رسول کی قدر کی، اور نہ قرآن کی قدر کی. جو انسان ان تینوں چیزوں کی قدر نہیں کرتا ہے، اس کا حق ادا نہیں کرتا ہے، وہ اللہ کی نظر میں کافر ہو گیا. میں نہیں کہہ رہی ہوں، فتویٰ نہ بنا لے اس کو مہربانی کر کے میرے نام پر. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو ہے ایمان میں رہتے ہوئے کفر کی طرف چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کتنی، دیکھیں اس کو سنیں ذرا، ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر ہم معاف بھی کر دیں ایک گروہ کو، ایک جماعت کو تم میں سے، ہاں تو سن لو، تو ہم سزا تو ضرور دیں گے دوسرے گروہ کو. کیوں سزا دیں گے بھائی؟ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ، اس لیے کہ یہ جو ہیں انہوں نے کیا کیا تھا، یہ سب گنہگار لوگ ہیں، یہ سب مجرم لوگ ہیں. اللہ اکبر. اب اس میں سے بات آئی ہے نا کہ کچھ ایک گروپ کو تو ہم کیا کریں گے، معاف کر دیں گے، اور ایک گروپ کو عذاب ضرور دیں گے. مجھے نام نہیں یاد آ رہا ہے اس میں جو ہے، یعنی کہ انہی میں انہی کے گروپ میں ایک شخص تھا، اور جو ہے وہ ان کا نام کچھ ایسا تھا کہ جیسے جو بری باتیں کرتے نا، مجھے نام نہیں یاد آ رہا، استغفر اللہ. تو جب انہوں نے، ان کے بھی کچھ قول تھے، اوکے، جس کا اللہ نے خلاصہ کیا، اور جب ان سے پوچھا گیا تو پتہ ہے آپ کو انہوں نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول میں کیا کروں،
میرے جو ہے وہ پتہ نہیں کیا نام تھا ان کا، جیسے کہ لغو باتیں یا بیکار باتیں جو لوگ کرتے ہیں عربی، مجھے انشاءاللہ یاد آئے گا تو میں بتاؤں گی آپ کو۔ تو انہوں نے کیا ایکسکیوز دیا اللہ کے رسول کو، اللہ کے رسول دیکھیں کیا کروں، میرے باپ نے میرا نام ہی ایسا رکھا ہے تو میں ایسی بیکار باتیں کرتا ہوں۔ کین یو بلیو، کوئی ایسا بھی بول سکتا ہے کہ میرے باپ نے میرا نام ایسا رکھا ہے اس لیے میں ایسی باتیں کرتا ہوں۔ تو اللہ کی خیر، بعد میں الحمدللہ ان کو احساس ہوا اس چیز کا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے اللہ کے حضور میں توبہ استغفار کیا، اللہ نے انہیں معاف کر دیا الحمدللہ۔ یہ دیکھیے اس آیت پر میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ بعد میں ایسی کوئی حرکت انہوں نے کی الحمدللہ، منافقت کو چھوڑ دیا اور ایک بہت بہترین صحابہ بن کے دکھائے انہوں نے، بہترین ایمان والے انہوں نے، اور اپنا نام بھی بدل کر انہوں نے عبد الرحمن رکھ لیا تھا الحمدللہ۔ دیکھیے سدھرنے والے لوگ الحمدللہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں توفیق دے دیتا ہے، بھائی اپنی اصلاح کر لو۔ کیوں؟ آخرت کی پکڑ بہت سخت ہے۔ مجھے اللہ پہ بہت محبت آتی ہے ایسی آیتوں پر کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آ جا بندے، پلٹ کے آ جا۔ ایک آیت انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ تیرا سمجھ کہ کتنا بھی گناہ ہے، بس توبہ کر کے تو میری طرف پلٹا۔ کتنا چانس رکھا ہے اللہ نے ایسے ایسے آیتوں پر، واقعی محسوس ہوتا ہے کہ اللہ شفیق ہے۔ یس ڈیفینیٹلی اللہ بہت شفیق ہے اپنے بندوں پر، اتنے چانسز اللہ نے رکھے ہیں، لیکن بندہ خالص دل سے توبہ کر کے کتنی بھی اس نے غلطیاں کی ہیں، جب وہ اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے تو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے، اور اس کی معافی کو وہ محسوس بھی کرتا ہے کہ اللہ اس کے سارے معاملات کو درست کر دیتا ہے، اور اس چیز کا احساس اس کو ہوتا ہے الحمدللہ۔ تو کوئی بھی غلطی انسان سے ہوئی ہو، کہ دین کے تعلق سے، دنیا کے تعلق سے اللہ نے بہت دروازے کھلے رکھے ہیں، جیسے کہ یہ جو تھے انہوں نے بعد میں توبہ کی اللہ کے حضور میں، اور بہت اچھے جو ہے الحمدللہ ایک صحابی بن کر دکھایا انہوں نے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو ہے کافی ٹاپک آگے چل رہا ہے، انشاءاللہ ابھی ہم یہاں پہ اینڈ کرتے 66 تک انشاءاللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔